آج سے تقریباً کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عامر ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ اسی ہسپتال میں صبیحہ کی ایک نرس کے طور پر بھرتی ہوئی۔ صبیحہ نہایت ہی خوبصورت اور قد آور لڑکی تھی۔ عامر اور صاحب کو لڑکپن سے ہی اس بات کا شوق تھا کہ اس کی بیوی کا قد لمبا ہونا چاہیے۔ گھر والے جب بھی اس کے لیے کوئی لڑکی تلاش کرتے تو وہ سب سے پہلے یہی بات پوچھتا کہ لڑکی کا قد کتنا ہے، اور اس کے مطلوبہ قد سے کم ہوتا تو فوراً شادی سے انکار کر دیتا تھا۔ یہی اس کا سلسلہ کافی سالوں سے جاری تھا۔ اس کو کوئی لڑکی پسند ہی کہاں آتی تھی۔ جب اس نے صبیحہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح صبیحہ سے دوستی کی جائے، اور یہی سوچ اس نے اس کو کبھی چائے تو کبھی لنچ پہ بلانا شروع کر دیا۔ صبیحہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی کہ عامر ڈاکٹر ہے اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، مگر روز روز کے ملنے سے صبیحہ نے ایک دن اسے کہا، ہمارے ہاں عورت کا غیر مرد سے ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اگر آپ میرے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ میرے گھر بات کر سکتے ہیں۔ وہ اس خیال سے تھوڑا حیران تو ہوا، پھر کہا ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے مزید نہیں مل سکتی۔ عامر نے اس سے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ ہی دنوں بعد ان کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد عامر نے اپنی منگیتر کے ساتھ فارغ وقت میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا، اور پھر ہی کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے صبیحہ کے ساتھ جسمانی تعلق کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا، مگر اس نے کہا گھومنے پھرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر شادی سے پہلے ایسا ممکن نہیں۔ مگر عامر نے اس سے کہا کچھ ماہ کے بعد تو شادی ہونے ہی والی ہے، تو پھر دیر کیسی؟ کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا بننے والا شوہر ہی ہوں، تو تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ شادی سے پہلے ان کے درمیان جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ اس ہسپتال کے کلینک ڈاکٹر نے جوائن کر لیا۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ مائرہ بھی اونچے قد والی خوبصورت لڑکی تھی۔ عامر ڈاکٹر مائرہ میں بھی دلچسپی لینے لگا، مگر وہ ہمیشہ عامر سے دور رہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نرس کے ساتھ منگنی طے ہوئی ہے اور کچھ عرصہ بعد شادی بھی ہے۔ گھر والے عامر پر زور دے رہے تھے کہ 1 سال ہو گیا ہے منگنی کیے، ہماری خواہش ہے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے۔ عامر نے والدین سے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا انتخاب درست نہیں تھا۔ وہ لڑکی شکل کے لحاظ سے تو اچھی ہے، مگر اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے والدین کو یہ بات کا علم ہوا تو انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ صبیحہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بھاگتی اس کے پاس آئی اور اس سے رشتہ ختم کرنے کی وجہ دریافت کی، تو عامر نے کہا، دیکھو میں ایک ڈاکٹر ہوں جبکہ تم ایک نرس ہو، مجھے اپنے لیول کی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کہ اب مجھے مل چکی ہے۔ صبیحہ نے رو کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ صبیحہ نے کہا، تم نے اتنا جو مجھے اندھیرے میں رکھا، میرا استعمال کیا، اس کا حساب کون دے گا؟ عامر نے کہا، اگر میں تجھے استعمال کیا تو تم نے بھی مجھے تو استعمال کیا ہے۔ میں نے تجھے مہنگی زیورات اور کپڑے خرید کر دیے ہیں، تو اسے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ایک اچھی لائف پارٹنر نہیں بن سکتی ہو۔ عامر نے صبیحہ کو چھوڑ کر لیڈی ڈاکٹر مائرہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جبکہ صبیحہ نے یہ دیکھا کہ عامر نے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے، تب اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عامر سے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ کے لائق نہیں ہوں، مگر آپ سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم آخر بار مجھ سے فلاں ہوٹل میں ملو۔ حوث کی پجاری نے مجھے یہ سنا تو سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں۔ اگلے دن جب وہ تیار ہو کر ہوٹل میں پہنچا تو دیکھا صبیحہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی صبیحہ کے قریب گیا، اس نے تکیے کے نیچے سے ایک تیز دار آلہ نکالا اور عامر کا نفس کاٹ دیا۔ عامر نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی اور بے ہوش ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ صبیحہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ عامر کی جان تو بچ گئی، مگر اب وہ زندگی بھر کے لیے نامرد بن چکا تھا۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ حلال کو چھوڑ کر دونوں نے حرام کو اپنایا اور ان کے حالات یہاں پہ آ پہنچے، تو دونوں کو ہی اپنے کیے کی سزا ملی۔
سبیہ جیل کے صلاحوں کے پیچھے دن گزار رہی ہے اور عامر ساری زندگی شادی نہ کر سکتا۔ عورت کو اگر اس کا ہونے والا شوہر کوئی ایسی بات کہہ دے جو مذہب اسلام میں جائز نہیں تو اے عورت، تمہیں اس صورت اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ کھیلے، اور کسی مرد کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بار بار اس کا استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کی طرح اسے یوز کرے۔ کسی بھی عورت کو یہ حق نہیں کہ وہ مرد کے لیے ایک کھلونا بن جائے۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اچھی لگے تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس نے اچھا کیا یا برا۔ پسند آئے تو مجھے ضرور اپنا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ایسی چیزوں سے اجتناب کریے گا۔ جب اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک پاک رشتہ، پاکیزہ رشتہ بنایا ہے تو ہمیں ایسے غلط کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس میں ہماری نہیں اور ہمارے والدین کی بھی عزت بچ سکے۔ اللہ حافظ۔